اللہ کریم جل مجدہ نے ہمیں کئی عبادتیں کرنے کا حکم فرمایا، لیکن یہ مسئلہ علم کلام سے تعلق رکھتا ہے کہ اللہ ہر عبادت سے منزہ ہے، وہ معبود ہے، عابد نہیں ہے۔ نماز کا حکم فرمایا پڑھنے سے پاک، روزے کا حکم فرمایا رکھنے سے پاک، حج کرنے کا حکم فرمایا لیکن خود حج کرنے سے پاک، زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا لیکن خود زکوٰۃ دینے سے حضرات وقار۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے، ایک عبادت ایسی ہے کہ اللہ کریم جل مجدہ خود سے اپنا معمول بناتا ہے، پھر ایمان والوں کو حکم عطا فرماتا ہے۔ وہ عبادت کیا ہے؟ وہ حضور کی ثنا خوانی، حضور کی نعت، حضور کی مدح سرائی بصورت جو حضور کی مدح سرائی والی عبادت ہے، یہ وظیفہ ہے، یہ عمل ہے، یہ اللہ پہ خود فرماتا ہے۔ پھر ایمان والوں مومنوں کو، جو مومن نہیں ہے ان کو یہ حکم بھی نہیں ہے، ایمان والوں کو۔ سبحان اللہ۔ ہماری محفل میلاد ہوتی ہے، نعت، بیان، خاص طور پر ان دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس وقت تک ہم نے نعتیں سنے، نظمی صورت میں حضور کے خصائص، اوصاف، شمائل کو ہم نے سنا۔ اب نثر کی صورت میں ان دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے ہماری حضور کی خصائص، شمائل، تعریف کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے بڑا حضور کا بندہ اللہ ہے، سب سے بڑا نعت خوان اللہ ہے۔ پورا کلام الہی حضور کی نعت سے بھرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء علیہ السلام نے حضور کی نعت کہی، اللہ کی سنت ہو گئی، انبیاء کی سنت ہو گئی۔ حضور کے پیارے چچا ابو طالب، انہوں نے حضور کی نعت کہی، حضور کے مداح، اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت ہے جن کا کتب سیر کے احادیث طیبہ کے اندر تاریخ میں تذکرہ ملتا ہے کہ خصوصی حضور کی دربار کے نعتخوان ہوا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ مومنین فرماتی ہیں، سنیں ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے، آپ کہتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو لحسان منبرا فی المسجد۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور خاص طور پر حضرت حسان کے لیے مسجد میں منبر لگوایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یقوم علیہ قائما، حضرت حسان اس منبر پر کھڑے ہوتے پھر کیا ہوتا؟ حضرت وقار سیدہ عائشہ ام المؤمنین آپ فرماتی ہیں یفاخر الرسول اللہ، حضرت حسان بن ثابت اس منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے محبوب کی نعت
استمرار کا معنی حاصل ہوتا ہے. پتہ چلا یہ عمل کی ایک آدھ ہوا کبھی کبھار نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے محبوب حضرت حسان کے لیے مسجد میں منبر رکھوا کر ان سے بارہا نعت سنا کرتے تھے. پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں امام محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنے سنن میں کیا کہ حضور کو میں نے حسان کے فرماتے سنا کہ اللہ تعالی یؤید حسان بروح القدس ما یقول. سیدہ فرماتی ہیں کہ حضور کو حسان کے فرماتے سنا کہ جب تک حسان نعت پڑھتے رہتے ہیں اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرماتا رہتا ہے. بندے مومن بندے مسلم اپنے آقا کی مدد سرائی کرے، نعت پڑھے، اور جس وقت جس قدر جب تک نعت پڑھتا رہے گا اللہ کی خاص مدد اس کے ساتھ ہوگی. حضور نے فرمایا مجاہد حسان شفا مصطفیٰ ہوگا. حضور فرماتے ہیں حسان نے دشمنوں کی ہجم کی، اپنے آقا کا دفاع کیا، حضور کی نعت کہی، خود بھی تشفی اور سکون حاصل کیا اور مومنوں کو بھی سکون دیا. پتہ چلا نعت پڑھنے والا مومنوں کو سکون دیتا ہے، نعت پڑھنے سے مومنوں کو سکون ملتا ہے، ایمان والوں کو سکون ملتا ہے، ایمان والوں کو راحت ملتی ہے. جس سے راحت نہ ملے تو اسے سوچنا چاہیے. تو ایمان والوں کو راحت ملتی ہے. حضور نے فرمایا حسان شفا و شفا، اور حسان نے نعت کے دشمنوں کی ہجم کر کے مسلمانوں کو بھی سکون دیا اور خود بھی راحت حاصل کیا. سیدہ عائشہ کو تہمت لگی تھی آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، واقعہ اسے قرآن عظیم میں بیان کیا گیا. جب اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ کی اطاعت کا اظہار فرمایا، 17-18 آیات کے اندر نازل فرمائی، معاملہ کھل گیا، حقیقت عیاں ہو گئی. اس منافقین کے پروپیگنڈے میں حضرت حسان بھی آ گئے تھے، وہ بھی سیدہ عائشہ کے خلاف تھے. لیکن جب حقیقت عیاں ہو گئی حضرت حسان کو سیدہ عائشہ نے یہ کہہ کر معاف کیا، حسان بات تو تم نے بہت بڑی کی تھی، لیکن میں تمہیں اس لیے معاف کرتی ہوں کہ تم نے میرے آقا کی لاد کہی ہے. بات کیا تھی؟ حضرت حسان نے کہا تھا فإن أبي وجدي فإن أبي ووالده وإرثي لإرث محمد بالمعروف. حضرت حسان کہتے ہیں میرے والد کی عزت، میرے دادا کی عزت، میری عزت حضور کی عزت پر نثار و قربان، اس لیے کہ ساری عزت کا منبع حضور کی ذات ہے. یہ حضور کی دربار کے خاص شاعر تھے، ناتخوان تھے حضرت حسان. کتب احادیث کے اندر، سیرت نگاروں نے کتب سیر کے اندر شد و مد کے ساتھ حضرت حسان کا تذکرہ کیا. حضور کی دربار کے خاص شاعر تھے، حضور فرمائش کرتے ہیں اس نعت سے، تو پتہ چلا نعت سننا یہ ہمارے آقا کی سنت ہے، اور سن کر خوش ہونا یہ مومنوں کا طریقہ ہے. ایک دوسرے حضور کی دربار کے ناظران ہیں، ان کا نام ہے اسود بن سعید. امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا. اسود بن سعید حضور کی بارگاہ میں آئے.
عرض کی یا رسول اللہ انی قد مدحت اللہ بمدحا ومدحتک بأخرى، یا رسول اللہ میں نے 2 قصیدے لکھے ہیں، ایک قصیدے میں میں نے اللہ کی حمد کو بیان کیا ہے اور دوسرے قصیدے میں آپ کی نعت لکھی ہے، آپ کی نعت کہی ہے ہر دل اللہ کے محبوب آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم نے فرمایا ہاتھ وقتا کے مدحت اللہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں آؤ کے پیش نظر اللہ کی مدح سے اللہ کی حمد سے انتظار کرتے ہوئے دونوں قصیدے سناؤ۔ تو حضور نے خود فرمائش کر کے اسود بن سری سے نعت سنی، نعت کہنے کا پڑھنے کا موقع فرمایا۔ اسود بن سری کے حضور دربار کے محفل کے نعت، ایسے ہی ایک اور صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن رواحہ۔ عمرہ قضا سے واپسی پر جب حضور طواف فرما رہے تھے بیت اللہ کا حرم کعبہ میں تھے اور حضرت عمر فاروق بھی عبداللہ بن رواحہ نے حرم کعبہ میں عبداللہ بن رواحہ حضور کی نعت پڑھ رہے تھے، شعر کہہ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے روکا، یہ اللہ کا حرم ہے، حرم کعبہ ہے اور اس میں شعر کہہ رہے ہو، اشعار کہہ رہے ہو؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر انہیں کہنے دو، یہ اشعار دشمنوں پر تیروں سے بھی تیز برس رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر رہنے دو، یہ اشعار دشمنوں پر تیروں سے بھی تیز برس رہے ہیں۔ حضور نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو نعت کہنے کی اجازت دی، ان سے نعت سنی۔ یہ تیسرے حضور کے بدخواہ حسان بن ثابت، اسود بن سری، عبداللہ بن رواحہ، سلمہ بن اقوا، ان کے بھائی ہیں عامر بن اقوا۔ کتب سیر میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، ان کی دربار کی۔ سلمہ بن اقوا کہتے ہیں ہم خیبر کی طرف حضور کے ساتھ جا رہے تھے، ہمارے ساتھ میرے بھائی عامر بن اقوا بھی تھے، ہم قافلے میں تھے، حضور بھی ہمارے ساتھ تھے، حضور بھی ساتھ ہیں، میرے بھائی عامر بن اقوا بھی ہیں۔ ایک شخص نے فرمائش کی، کس سے؟ عامر بن اقوا سے، کہ تم نے بہت کلام لکھے ہیں، بہت شاعری تم نے کی ہے، اپنے ان کلاموں میں سے کوئی کلام سنا دو۔ ہمارے یہاں کی رواج ہے قافلے میں جائیں، کہیں سفر میں جائیں، 8-10 دوست اکٹھے ہوں کہ ان میں نعت خوان ہو اور مدح خوان ہو، تو اسے ہم فرمائش کرتے ہیں کہ نعت سنا دو۔ تو یہ خیبر کی طرف جا رہے ہیں، سرور عالم بھی ساتھ ہیں، عامر بن اقوا بھی ساتھ ہیں۔ ایک شخص نے عامر بن اقوا کو کہا کہ تم نے جو قصیدے لکھے ہیں، کلام لکھے ہیں، ان میں سے کوئی ایک کلام سنا دو۔ حضرت عزیز اللہ کیا ہوا، عامر بن اقوا نے حضور کی مدح میں نعت کہی، حضور کی تعریف میں نعت کہی، حضور کی شان نظمی انداز میں بیان کی۔ اللہ کے محبوب نے سنا تو حضور نے فرمایا من ھذا السائق، یہ اونٹنی کو ہانکنے والا کون ہے، یہ نعت پڑھنے والا کون ہے؟ حضور کو بتایا گیا یا رسول اللہ آپ کا مدح خواں یہ عامر بن اقوا ہے، عامر بن اقوا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے محبوب آمینہ کے لال مصطفیٰ کریم نے فرمایا یرحمہ اللہ، اللہ کریم جل مجدہ عامر بن اقوا پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرمائے۔ حضور نے ان کو دعا دی، ہم نعت خوانوں کو نذرانہ دیتے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ کے ان کے دعا دیتے ہیں، یاد دیتے ہیں۔ حضور نے حضرت عامر بن اقوا کو اپنے اس غلام کو صحابی رسول کو
یہ دعا بھی اللہ اس یہ کس عمل پر دعا دی؟ نعت پڑھنے پر دعا دی. پتہ چلا جو حضور کی نعت پڑھتے ہیں اللہ کے مقبول کی خصوصی دعائیں اس کو ساتھ ہیں. عامر بن عقبہ یہ حضور کی دربار کے مداح تھے، شاعر تھے، ناظم تھے. عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا، پیارے چچا، یہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں بھی کبھی ایسے ہوتا ہے تاندہ بن جاتا ہے نعت پڑھنے کا، محفل کو ایک خاص وقت میں ختم کرنا ہوتا ہے، فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے. ایمان والا مسلمان، حضور سے محبت رکھنے والا، صحیح معنی میں سچی محبت رکھنے والا کبھی نماز کو نہیں چھوڑے گا. ایک خاص وقت میں ختم کرنا ہوتا ہے تاکہ ہر آدمی سکون کے ساتھ نیند بھی کرے، صبح فجر کی نماز میں بھی شریک ہو. تو ہر نعت پہنچ جاتا ہے ہمیں موقع ملے، اس کی خواہش ہے کہ ہم بھی نعت پڑھیں. حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کی بارگاہ میں آئے، اس کی یا رسول اللہ نعت پڑھنا چاہتا ہوں، حضور کی ثنا خوانی کرنا چاہتا ہوں. تو حضور نے جب یہ سنا تو حضور نے آپ کو دعا دی. حضرت وقار اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں میرے پیارے چچا کہیے نعت کہیے لا یفضل اللہ بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. اللہ کے محبوب آمینہ لال نے فرمایا او میرے پیارے چچا اللہ کریم جل مجدور آپ کے منہ کی مور کو کبھی نہ توڑیں. اس کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کی نعت پڑھنا شروع ہو گئے. عربی میں آپ نے حضور کی مدح میں اشعار کہے. راست یہ تھا حضرت عباس کہہ رہے تھے یا رسول اللہ جب آدم علیہ السلام جنت میں اپنے بدن کو پتوں سے ڈھانپ رہے تھے، ام البشر سیدہ حوا رضی اللہ عنہا اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانپ رہی تھی، آپ اس وقت کی جنت میں موجود تھے. ابھی ولادت نہیں ہوئی، بعثت نہیں ہوئی، جلوہ گری نہیں ہوئی، آمد نہیں ہوئی. حضرت عباس نعت کے انداز میں، نظمی انداز میں عرض کرتے یا رسول اللہ آپ اس وقت بھی جنت میں موجود تھے، آپ کا وجود اس وقت بھی تھا. پھر اگلے شیخ نے کہا یا رسول اللہ جب اللہ نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، آپ کے بیڑے پہ کنارہ لگایا، آپ کی کشتی کو پار کیا، اس وقت بھی آپ قطرے تولیدی قسمت میں جناب نوح علیہ السلام کی پشت میں موجود تھے. حضرت عباس حضور کے چچا حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں، اشعار میں اگلے شعر میں کہتے ہیں یا رسول اللہ وَأَنْتَ خُلِقْتَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ سیدہ آمنہ کی گود میں وزن آلائی جمع ہوئے تو اللہ کریم جل وجلہ نے آپ کی بدولت، آپ کے وجود کی بدولت پورے عالم کو، تمام زمینوں کو منور کر دیا. اللہ کریم نے فضاؤں کو جگمگا دیا. حضرت عباس چچا حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں. حسان بن ثابت، اسود بن سعید، حضرت عبداللہ بن رواحہ، عامر بن عقبہ، عباس بن عبد المطلب، نابغہ جابر حضور کے صحابی 200 اشعار انہوں نے حضور کی ثنا میں لکھے، مدح میں 200 اشعار لکھے. حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے خصوصی دعا سے نوازا. حضور کے ایک صحابی ہیں کعب بن زہیر، بڑی خصوصیت کے ساتھ مورخین نے ان کے حالات کو بیان کیا.
اور ان کی نعتی اشعار کو بھی بیان کیا۔ یہ ابتدا میں جب مسلمان نہیں ہوئے تھے دو بھائی تھے بحیر اور کعب۔ ظہور اسلام کے بعد جب حضور کی چرچے انہوں نے سنے، حضور کی تعریف پر کرا، ہر طرف سے سنی، دل میں شوق پیدا ہوا، اس نے تو چل کر حضور کہتے کیا ہے، اسلام لانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جسے آپ دیکھتے ہیں محافل کے اندر جلسوں میں جلوسوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں خلوص دل سے آتے ہیں، برکتیں سمیٹنے کے لیے آتے ہیں، محفل کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ سنیں گے، رحمت برسے گی، ہمیں بھی کچھ رزق ملے گا، اور کچھ تماشا بھی ہوتے ہیں۔ اس نے نیت خلوص دل سے تو نہیں آتے، محض ایسے دیکھنے کے لیے۔ تو اب ان کی نیت ابھی اسلام لانے کی نہیں ہے، حضور کی بارگاہ میں یہ جانچنے کے لیے آ رہے ہیں، جائیں دیکھیں سنیں تو صحیح حضور یہ کہتے کیا ہیں، باتیں کیا کرتے ہیں۔ اتنا حضور کا ایک دم چرچا ہو گیا، لوگ حضور کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بحیر نے کہا ہم دونوں جائیں، اس میں عقل مندی نہیں، ایسا کرتے ہیں پہلے میں جاتا ہوں تم بکریاں چلاؤ، میں مدینے جا کے حضور کی بارگاہ میں دیکھتا ہوں حضور کون سی باتیں کیا کہہ رہے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کو دیکھا، حضور نے اسلام پیش کیا، تو بحیر مسلمان ہو گئے، بحیر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان کے بھائی کعب کو پتہ چلا کہ میرے بھائی تو مسلمان ہو گئے، ہم تو تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے لیکن یہ تو کایا پلٹ گئی، یہ تو مسلمان ہو گئے، تو غصہ آیا، رہا نہیں گیا، اور انہوں نے حضور کی گستاخی اشعار کی حضور کی گستاخی، حضور کی شان میں گستاخانہ اشعار کی۔ کعب بن زہیر صرف حضور کی گستاخی میں نہیں، حضور کی یادگار ابو بکر صدیق کی گستاخی میں بڑے سخت اشعار کیے، اور دشمنوں کی حجم کرنا، حضور کا دفاع کرنا، گستاخوں کا رد کرنا، یہ ہمارے آقا کی سنت ہے، یہ اللہ کی بھی سنت ہے۔ پوری سورہ توبہ قرآن عظیم کے اندر موجود ہے، جس میں اللہ نے کفار کا، مشرکین کا، منافقوں کا، گستاخوں کا رد کیا ہے، عام لفظوں میں جسے آپ نے رگڑا دیا ہے، اچھا خاصا۔ اس لیے دیکھیں اس سورت کی شروع میں بسم اللہ بھی نہیں رکھی گئی، اللہ کی صفت رحمان و رحیم کو ذکر بھی نہیں کیا گیا۔ ہر سورت کے شروع میں آپ کو بسم اللہ ملے گی، اللہ کی صفت رحمان و رحیم ملے گی، لیکن اس سورت کے شروع میں بسم اللہ ملے گی۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ کیوں اس سے اسلام کا نقصان ہوتا ہے؟ جو اللہ، اس کے رسول، اس کے محبوب کی شان کو گستاخی کرے گا، سنے گا جو اس گستاخی کو کیا تاثر کرے گا۔ اسلام پر جو انگلیاں اٹھائے گا، اعتراضات کرے گا، تو حضور نے ایسے لوگوں کا رد کیا۔ تو کعب بن زہیر نے جب اشعار کہے، گستاخانہ اشعار کہے، تو حضور نے اپنا نامہ جاری فرمایا کہ جہاں بھی کعب بن زہیر ملے اسے قتل کر دو۔ بیٹا موبائل بار میں حضور نے فرمایا جہاں بھی کعب بن زہیر ملے اس کو قتل کر دیا۔ ایسے کئی گستاخوں کے لیے حضور نے حکم نامہ صادر کیا تھا، اگر وہ غلاف کعبہ سے لپٹے ہوئے بھی ملے۔ کعب بن زہیر کے لیے حضور نے فرمایا کہ جہاں بھی اسے پاؤ ملیں گے اس کو قتل کر دیا۔ اس کا بھائی بحیر مسلمان ہو چکا ہے، اس نے یہ حکم سنا، خون تھا، اپنا خون تھا، رشتہ تھا، برادرانہ تعلق تھا، اپنے بھائی کو قتل تھا۔ کہا کہ حضور نے آپ کے لیے حکم نامہ صادر کیا۔
حضور نے آپ کے لیے حکم نامہ صادق فرمایا ہے قتل کا. سلامتی چاہتے ہو تو سلامتی اسلام میں ہے. سلامتی چاہتے ہو تو سلامتی اسلام میں ہے. مسلمان ہو گئے یہی ایک راستہ ہے آپ یہ کو ضرور کا. حضرت کعب بن زہیر کو جب بحیر کا خط ملا، کعب بن زہیر فوراً مدینہ طیبہ آ گیا. اللہ کی مبروک کی بارگاہ میں ہاتھ دیا، حضور سے مسافہ کیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اگر کعب بن زہیر آ جائے اپنے کیے پر پشیمان بھی ہو، نادم بھی ہو، یا رسول اللہ توبہ کا طلبگار بھی ہو، یا رسول اللہ آپ سے معافی مانگے تو کیا اس کے لیے معافی ہے؟ آپ اسے بھی معاف فرما دیں گے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں کعب اللہ کے رسول نے تمہیں معاف کر دیا. اس کے بعد حضور نے فرمایا کعب اشعار کو سناؤ جو تم نے میری گستاخی میں کہے تھے، میری ضم میں وہ جو اشعار گئے تھے وہ اشعار سناؤ. وہ کعب بن زہیر نے اشعار سنائے، لیکن اس طرح نہیں سنائے جیسے پہلے سنائے تھے. وہ شعر سارا اسی طرح تھا، ایک لفظ کو بدل دیا، جو معمول تھا اس کو معمول کر دیا، پورے شعر کا مفہوم بدل دیا. اور یہ کعب بن زہیر بڑا ماہر شاعر تھا. ایک مسلمی شاعر ہوتے ہیں، ایک موروثی شاعر ہوتے ہیں، ایک موروثی شاعر تھا. ان کے جو والد تھے زہیر، یہ دور جاہلیت کے بڑے مشہور شعراء میں سے تھے، جاہلی شعراء میں سے تھے. جاہل نہیں تھے، بڑے ماہر تھے، دور جاہلیت کے مشہور شاعر. تو کعب بن زہیر نے وہی شعر کہا، لیکن ایک لفظ کو بدل دیا، پورا مفہوم تبدیل ہو گیا. حضرت اللہ کے محبوب آمنہ کے لال مصطفیٰ کریم نے جب کعب بن زہیر نے وہ شعر سنے تو اللہ کے محبوب بڑے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ اللہ کے محبوب نے اپنی چادر مبارکہ کعب بن زہیر کو بطور تحفہ عنایت فرما دی. حضور کا معمول تھا. حضور اپنی ثنا سنتے، نعت سنتے، نعت خانوں کی خدمت کرتے. اور حضور کی جو ثنا ہے، حضور کی جو مدح ہے، وہ نظمی انداز میں بھی نثری انداز میں بھی دونوں طرح صحابہ کرام کیا کرتے ہیں. اور یہی ہمارے میلاد منانے کا انداز ہے کہ ہم حضور کی ولادت کے تذکرے، حضور کی مدح، حضور کی ثنا نظمی انداز میں بھی کرتے ہیں، نثری انداز میں بھی کرتے ہیں. یہ خاص حضور کی دربار میں شاعر تھے حضرت حسان، حضرت حسان بن سلیم، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت عامر بن اقوا، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت نافع جعفری. یہ حضور کی دربار کے خاص شاعر تھے. حضرت امام شرف الدین حسین، آپ بڑے ادیب تھے، بڑے ماہر شاعر تھے، بڑے ماہر شاعر تھے. آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کی مدح سرائی، ان کی مدح میں شان میں شاد رہے. سر رات کسی نے کہہ دیا شرف الدین کبھی حضور نے زیارت کی کرائی آپ کو؟ آپ نے نبی میں جواب دیا، لیکن دل کو بات چپ گئی. بات دل کو لگی جا کے، اور اسی دن سے حضور دل کے آخر کا اشتراک دل میں رمزل ہو گیا. آپ کو خارج کا ٹیک ہوا. علامہ علی قاری نے اس قصیدہ لکھا ہے، قصیدہ اللہ شریف ارشاد. آپ کو خارج کا ٹیک ہوا تو اس اٹیک کے بعد آپ کو خیال آیا کہ میں نے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں، کیوں نہ اپنے نبی کا بھی قصیدہ لکھ دوں. بڑے بڑے بادشاہوں کی شان اشعار میں کہی ہے، کیوں نہ اپنی نبی کی شان بھی اشعار میں کہہ دوں. تو آپ نے اپنے آقا کی شان میں قصیدہ لکھا.
پورا قصیدہ لکھا، رات کو سوئے، نصیب نے یاوری کی، حضور نے اپنی زیارت شاہ، سبحان اللہ، حضور نے اپنی زیارت شاہ قصیدہ سنا، اور حضور نے فرمایا وہ قصیدہ سناؤ شیخ الدین جس کا شعر یہ ہے ابھی تذکر جیلان بی سلمی مزج زمان جرا، یہ والا قصیدہ سناؤ۔ تو حضرت شیخ الدین بوصیری نے سلام قصیدہ سنایا۔ اللہ کے محبوب نے قصیدہ سننے کے بعد حضرت شیخ الدین بوصیری کو ایک چادر تحفے کو پائے حضرت دیوار صبح ہوتی ہے، یہ سارا ماجرا، یہ سارا واقعہ خواب ہے، عالم بیداری کا نہیں، خواب کا واقعہ ہے۔ حضرت امام شمس الدین بوصیری جب صبح بیدار ہوتے ہیں، علاقے کے مشہور و معروف شخص ابو الرجا راستے میں ملتے ہیں، آپ کہتے ہیں اور شمس الدین بوصیری وہ قصیدہ جو رات کو آپ نے اللہ کے محبوب کو سنایا تھا، وہ قصیدہ کو دوبارہ سنانا۔ ابو الرجا کو کہنے لگے او ابو الرجا کون سا قصیدہ، میں نے تو کئی قصیدے لکھے ہیں۔ تو حضرت ابو الرجا کہنے لگے امام شمس الدین بوصیری وہ قصیدہ جو اللہ کے محبوب کو رات آپ نے سنایا تھا، اللہ کے محبوب نے قصیدہ سننے کے بعد آپ کو چادر کو دینے آیت فرمائی تھی۔ اتنا یہ قصیدہ مشہور ہو گیا، قصیدہ تو قصیدہ ہے لیکن اس قصیدے کا نام پڑ گیا قصیدہ بردہ شریف۔ بردہ چادر کو کہتے ہیں، حضور نے چادر عنایت فرمائی، اتنا مقبول ہوا یہ قصیدہ کہ امام شمس الدین بوصیری کے اس قصیدے کا نام پڑ گیا قصیدہ بردہ شریف۔ آپ کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، حضور کی نعت کہی، وہ مرض جس کی شفا کوئی ڈاکٹر طبیب نہ کر سکا، علاج جس کا کوئی حکیم نہ کر سکا، اللہ کے محبوب کی نام سے ہی قصیدہ کہا، آپ کو اس وقت سے شفا مل گئی۔ حسینن جو حسینن جو بس یہ ایک یاد ہے جو شعر ہے، اس کے بعد سر تمام احباب مل کے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ حسینن جو کیو کلئی کتے، حسینن جو کیو کلئی کتے، جھلک محبوب جی متھے متھے متھے۔ کون ہے مڑے ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، حسینن جو حسینن جو کیو کلئی کتے، جھلک محبوب جی متھے متھے متھے۔ سبھی چند گڈے پچل لکھیں چند گڈے پچل، بھلے میدان اچل، پڑیا سا سے پجدا کتھے کتھے کتھے۔ حسینن جو حسن، حسینن جو حسن، شاید جب تو دنیا کا سب حسن اکٹھے کرو، سب حسن اکٹھے کرو، سب حسن ایک طرف مصطفیٰ کریم کی ایک طرف۔ اللہ تعالیٰ حسن جا 100 حصہ فرمایا، ایک حصے جو عدل حصو حضرت یوسف علیہ السلام عدل حصو ملک کائنات کے 99 حصہ رب کریم اپنی محبوب ان کے شاید چلے تو حسینن جو حسن، حسینن جو حسن کیو کلئی کتے، جھلک محبوب جی متھے متھے متھے۔ لکھیں چند گڈے کجل، سویں چند گڈے کجل، بھلے میدان اچل، پڑیا سا سے پجدا کتھے کتھے کتھے۔ حسینن جو حسن،
ساتھ بھی آیا ساتھ آیا بھائی ہاں مقبول Sa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی یا رسول اللہ أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم تمام الصحابة نظر کے بعد خالد کیا یا اللہ سب رب کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور گزارا اصل کل شيء سيدنا محمد عبد الله بن تبارك جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين یا اللہ تمام امت کو دینا چاہیے اصل میں کہ سوال کرنے سے خصوص بالخصوص یہ ترقی اپنی جگہ دے کر چاہیے جن لوگوں سے صورت کو یا اللہ جن کی عقیدت پر دینا چاہیے اور یہ قبر منعقد کرنا سوال یا اللہ کو بخشش
जेके असांजे महफ़िल में मौजूद हूंदा नज़र प्यार या करीम उन सभ खे माफ़ी अता कुबरा या अल्लाह जेके दुआऊं हलनि पिया माफ़ी पढ़नि पिया ॿुधनि पिया महफ़िल सॼा ॾिसी रहिया पिया या अल्लाह इन जान खे धर्म खे कतल खे ॿारनि खे या अल्लाह ख़ुशूस इन पाक महफ़िल से तुम्हें दुआ करनी मोहम्मद यासीन करनी या अल्लाह के बसात में बरकत करीम लोगों ने मुबारक फरमा आप बसात में से दिल्ली के अंदर के मुलाजिम या अल्लाह के फजल मसला इन पाक महफ़िल से या अल्लाह के मसला देखो जो सवाल आप पर सब लोग पूरे करना देखो और लाइन में सब एक साथ देखिए औलाद आए उनको माँ की याद आखिर उनके साथ को नसीब उनकी अल्लाह याद नसीब फरमा या अल्लाह के माँ की जिंदा उनकी खिदमत नसीब कर दे बिना शरीर या अल्लाह उनकी कब्र में मकाम दे जरूर आलम नसीब असांजे उलमा दीन के तमाम खैर फरमा मोहम्मद आल सईद दूर फरमा काम शिफा नसीब फरमा असांजो उलमा जो असां जमात के मथों या अल्लाह हमेशा वसाइल नसीब फरमा असांजो दोस्तो साथी बदलती सही जिंदगी सही है या अल्लाह या अल्लाह ने जमात में जेको मरीज आ या कोई पाए मरीज आ मां को जो अभी काते मरीज आ सब काम शिफा नसीब फरमा जमात में घर में या अल्लाह अस्पताल महफिल सदके या अल्लाह ने पाक साथी के तंदुरुस्ती सेहत अता फरमा या अल्लाह कहीं जान की परेशानी हो दूर फरमा या अल्लाह उनके रिज़्क़ जो मसलो